ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے اور بڑا اہم سوال ہے کہ بہت زیادہ قضا نمازیں ہو اگر کسی شخص کی تو وہ ان قضا نمازوں کو کس طرح پڑھے وہ. تو اس بارے میں چند باتیں سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہے تو صاحب ترتیب شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی قضا نمازوں کو ترتیب کے ساتھ ادا کرے. اب پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں. صاحب ترتیب اس مسلمان مرد کو اور عورت کو کہا جاتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جب وہ بالغ ہو جائے تو وہ نماز ہمیشہ اپنی نماز پڑھتے ہو، ترتیب کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہو اور ان کی 6 یا 6 سے زیادہ نمازیں قضا نہ ہوئی ہو. اس لیے کہ اگر کسی شخص کی 6 نمازیں یا 6 سے زیادہ نمازیں قضا ہو جائے تو پھر وہ صاحب ترتیب نہیں رہتا. تو صاحب ترتیب شخص اس کو کہتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے نماز ترتیب سے پڑھتا آ رہا ہے. جب قضا ہو جاتی ہے، کوئی نماز رہ جاتی ہے تو فوراً پڑھ لیتا ہے. ایسے شخص کے لیے، صاحب ترتیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو وہ اس نماز کو یا ان نمازوں کو ترتیب کے ساتھ، جب وہ قضا کر رہا ہو تو ترتیب کے ساتھ قضا کرے. اچھا، اب ترتیب کے ساتھ قضا کرنا یہ کیوں ضروری ہے؟ احناف کے یہاں یہ ضروری ہے کہ ترتیب کے ساتھ ان نمازوں کو قضا کرے. چنانچہ ایک دلیل تو یہ ہے کہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے اور وہ بہت مشکل مرحلہ تھا. دشمن مدینے پر حملہ کر رہا تھا، اس کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی. تو وہ ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے کہ 4 نمازیں رہ گئی، وقت پر نہیں ادا ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں صحابہ کے ساتھ وہ جو 4 نمازیں تھیں ان کو ترتیب کے ساتھ آپ نے بعد میں قضا کی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو نمازیں قضا ہو جائے ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اسی طرح مسند احمد میں ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی مغرب کی. اس کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا عصر کی نماز پڑھی تھی؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول عصر تو نہیں پڑھی. تو پھر آپ نے دوبارہ نماز پڑھائی، عصر کی نماز پہلے پڑھائی. اس کے بعد پھر آپ نے جو مغرب پڑھا چکے تھے اس کو دوبارہ مغرب کو آپ نے پڑھایا. اس سے معلوم ہوا کہ ترتیب ضروری ہے. اسی طرح عبداللہ ابن عمر کی روایت بہقی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کی نماز رہ جائے اور وہ بھول جائے، اس کے بعد وہ اگلی والی نماز پڑھ لے اور جب اگلی نماز پڑھ رہا ہو تو اس نماز کے دوران اس کو یاد آ جائے کہ میری تو وہ پچھلی نماز ایک رہ گئی تھی، تو اب یہ جو نماز ختم کرے گا اس کے بعد وہ گزشتہ نماز جو اس کی رہ گئی تھی اس کو قضا کرے گا اور وہ جو نماز پڑھ چکا ہے اگلی والی اس کو دوبارہ پڑھے گا. اس سے معلوم ہوا کہ ترتیب نمازوں کے اندر، قضا نمازوں کے اندر ترتیب واجب ہے. تو یہ 2 باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے. ایک بات تو یہ ہے جو نماز مسلمان کی رہ جائے ان نمازوں، ایک نماز ہو یا ایک سے زیادہ ہو، ان نمازوں کی قضا کرنا واجب ہے، پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ ترتیب کے ساتھ ان نمازوں کو پڑھنا واجب ہے. تیسرا مسئلہ ترتیب کب تک واجب ہے؟ تو وہ یہ جب تک نمازیں بہت زیادہ نہ ہوں. جب نمازیں بہت زیادہ ہو جائے گی پھر ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ نمازوں میں انسان کے بس میں نہیں ہوتا ترتیب کرنا. اب بہت زیادہ نمازیں وہ کب سے شروع ہوگی؟ تو اس کے بارے میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اس کا آغاز 6 نمازوں سے ہوگی. یعنی ایک دن کی نماز 5 ہے، اس کے بعد جب وہ اگلے دن کی 6ٹھی نماز بھی اس کی قضا ہو گئی، اب ہم یہ سمجھیں گے اس نے اکثر نمازیں اس کی قضا ہو گئی ہے. اس کے بعد جتنی بھی نمازیں ہوں
تو ان نمازوں میں پھر اکثر نمازیں ہو جاتی ہے، پھر ان میں ترتیب کے ساتھ ان کو قضا کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی کی مہینے کی نماز ہے، 2 مہینے کی نماز ہے، یا بعض لوگوں کی سالوں کی نماز ہے، تو وہ ترتیب کے ساتھ تو نہیں پڑھ سکتے. تو اس لیے اکثر کا آغاز پھر فقہا نے 6 نمازوں سے کیا، یعنی 6 یا 6 سے زیادہ ہو پھر اس میں ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. اگر اس سے زیادہ نمازیں ہیں، 6 نماز یا 6 سے زیادہ، اور ہفتے کی ہے، مہینے کی ہے، سال کی ہے، اب اس میں ترتیب واجب نہیں ہے، اب وہ آپ جس طرح چاہے پڑھ سکتے ہیں. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی شخص کی بہت زیادہ نمازیں، کئی سالوں کی نمازیں ہیں جو رہ گئی ہیں، اس نے نہیں پڑھی، اللہ نے اس کو توفیق دی، اس نے توبہ کر لی، اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے، قضا کرنا چاہتا ہے، تو وہ نمازیں کیسے قضا کرے؟ تو اس کا آسان طریقہ ہم بتاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرنا آپ شروع کر دیں. فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو فجر کے ساتھ ایک قضا نماز پہلے والی پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ ایک پڑھ لیں، عصر کے ساتھ ایک پڑھ لیں، اسی طرح مغرب کے ساتھ، عشاء کے ساتھ ایک ایک پڑھ لیں. تو 1 سال بعد آپ کی 1 سال کی نمازیں وہ قضا ہو جائے گی. اور اگر ہر نماز کے ساتھ 2 پڑھیں گے تو 1 سال بعد 2 سال کی ہو جائے گی نماز قضا. تو پہلے تو اندازہ لگا لیں کتنی سال کی نمازیں باقی ہے، اور پھر ہر نماز کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں. اگر ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھیں گے قضا تو 1 سال بعد گزشتہ 1 سال کی نماز قضا ہو جائے گی. 2 3 4 نمازیں ہر نماز کے ساتھ پڑھیں گے تو گزشتہ سالوں کی اتنی نمازیں آپ کی ہو جائے گی. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ فجر کے ساتھ گزشتہ سالوں کی فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں تو نیت کیسے کریں گے؟ آپ کو تو یہ نہیں معلوم کون سے سال کی فجر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، آپ یہ نیت کریں میری پہلی قضا نماز فجر کی، بس پہلی فجر کی قضا نماز جو رہ گئی وہ اس کی نیت کرتا ہوں. دل میں یہ نیت کر لے. پہلی ظہر کی نماز جو قضا ہے اس کی نیت کرتا ہوں. پہلی عصر کی نماز، اس لیے کہ جب بھی آپ پہلی کہیں گے تو وہ آپ کی پہلی والی ہوگی. مثال کے طور پر یہ نمازیں ہیں آپ کی، اب آپ نے آج یہ والی فجر کی نماز پڑھ لی جو سب سے پہلی والی فجر تھی. اب اگلے دن جب آپ یہ والی فجر پڑھیں گے تو یہ والی بھی اب یہ والی پہلی ہو گئی. جب یہ والی پڑھ لی تو اگلی والی پہلی ہو گئی. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، ہر نماز کے ساتھ یہ نیت کریں پہلی والی فجر کی قضا کی نیت کرتا ہوں، پہلی والی ظہر کی قضا کی نیت کرتا ہوں. تو اس طرح آپ کی نمازیں ہوتی جائیں گی. اور قضا نمازوں میں ایک گنجائش یہ بھی ہے کہ آپ مکروہ وقت میں بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. مثلا فجر کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے. عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے. اس مکروہ وقت میں آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس مکروہ وقت میں آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. لہذا اگر کوئی شخص اس کے پاس وقت ہے قضا نمازیں پڑھتا رہے تو اس سے اس کی گزشتہ سالوں کی جو نمازیں قضا رہ گئی ہے وہ ہو جائے گی. البتہ مکروہ وقت میں ایک بات کا خیال رکھیں، مکروہ وقت میں اگر کوئی قضا نمازیں پڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے سب کے سامنے نہ پڑھے. اس لیے کہ عصر کے بعد مکروہ وقت ہے، مغرب تک اگر وہ اس میں قضا نماز پڑھ رہا ہے تو باقی لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ نفل پڑھ رہا ہے، اور نفل پڑھنا تو منع ہے. جب نفل پڑھنا منع ہے تو یا تو وہ یہ سمجھیں گے نفل پڑھ رہا ہے یا یہ سمجھیں گے قضا پڑھ رہا ہے. تو کسی کو اپنا گناہ ظاہر کرنا بھی نہیں چاہیے کسی کے سامنے. بہرحال یہ مختصراً میں نے آپ کو پوری تفصیل بتا دی قضا نماز کے حوالے سے کہ کس طرح آپ کو قضا نمازیں اپنی پڑھنی چاہیے.